ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے مہمان ہیں جناب قمر زمان قائرہ صاحب، جو کہ حکومت پاکستان کے ترجمان بھی ہیں اور وزیر اطلاعات و نشریات بھی. ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قائرہ صاحب، پہلی بات تو یہ کہ اس وقت عوام میں بڑا غم اور غصہ ہے. یہ جو UN کمیشن آیا ہے، اس کے اوپر کس نے بلایا اس کمیشن کو؟ قومی اسمبلی میں تقریریں آپ نے سنی ہیں، خود آپ کے الائز بول پڑے ہیں. کون ہے جس نے دعوت دی ہے اس کمیشن کو یہاں پہ؟ بہت شکریہ آسمہ. ایک تو جب سے ہماری حکومت آئی ہے، ہمارے سامنے جو بہت سارے چیلنجز تھے، ان میں سے ایک بڑا چیلنج صوبہ بلوچستان کے لوگوں کے اندر جو ہجان ہے، جو ان کی پریشانیاں ہیں، جو ان کے مسائل تھے، اور اس کے اندر ایک خاص وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، مسنگ پرسنز ہے. یہ بہت ایک کمپلیکیٹڈ ایشو تھا. اور ایک ان کا ہسٹوریکل ایشو بھی تھا کہ وہ ہم سے مطالبہ کر رہے تھے، ہم سے مراد وفاق سے، کہ ان کو صوبائی خود مختاری دی جائے، ان کے مسائل کے اوپر ان کا حق تسلیم کر لیا جائے، ان کو مالی خود مختاری دی جائے. اور یہ جائز مطالبات تھے، لیکن آمریت کے ادوار میں ان کو ڈینائی کیا گیا، بلکہ ان کے زخموں پہ نمک پاشی کی گئی، جس سے ارتعاش بڑھا. ہم نے آ کے بہت سارے کام، مطلب آغاز حقوق بلوچستان، صوبائی خود مختاری، 18th امینڈمنٹ کے ذریعے، NFC کے ذریعے وسائل کی بہتر تقسیم کا فارمول، یہ سارے عمل کیے. لیکن وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال امپروو اتنی نہیں ہو پائی جتنی ہماری توقع تھی، ہماری خواہش تھی. اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اور آج ہماری ایک کمیٹی جو ہے، جس پہ عدالت نے بھی اپنا کمیشن بنایا، میڈیا کا بھی بہت بے شمار لوگوں نے اس پہ کام کیا، ہماری گورنمنٹ کی بھی بہت ساری پارلیمانی کمیٹیاں بنی. اب ایک فائنل ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کا فائنل مراحل میں کام ہے. نوید قمر صاحب والی ڈیفینس کمیٹی جو ہے، ڈیفینس کمیٹی نہیں، منسٹرز کیبنٹ کمیٹی، منسٹر ڈیفینس اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، میں بھی اس کا ممبر ہوں. تو ہم انشاءاللہ اگلے کوئی چند روز میں سفارشات دے رہے ہیں. میں اس پہ گزارش کرنے لگا ہوں. لیکن ہمارا سامنے اس وقت ٹارگٹ یہ ہے آسمہ، کہ ان عوامل کا جائزہ لیا جائے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بلوچستان میں صورتحال بہتر نہیں ہوئی، وہ امپروومنٹ نہیں آئی جس کی قوم اور ہم توقع کر رہے ہیں. اب بھی ایک سوال اور بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ کام ہم نہ کرتے، ہم آغاز حقوق بلوچستان نہ کرتے، ہم 18th امینڈمنٹ کے ذریعے صوبائی خود مختاری نہ دیتے، ہم NFC کے ذریعے مالی خود مختاری نہ دیتے، ہم ان کے ریسورسز کے اوپر ان کے حق تسلیم نہ کرتے، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تو اور ہی خوفناک صورتحال ہوتی. ان صورتحال میں مسنگ پرسنز کا ایک بہت اہم ایشو تھا. یہ بھی آپ کے علم ہے کہ اس کے اوپر ایگزیکٹو کے کمیشن بھی بنے، عدالتی کمیشن بھی بنے، اور اب UN کمیشن بھی آ گیا. سٹارٹ میں جب مسنگ پرسنز کا ایشو بہت ریز ہوا تو یہ کئی ہزار کی تعداد تھی. اب جب سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا اور کمیشن کے پاس جب فیصلہ آیا تو یہ چند 100 رہ گئے، 100 کچھ اب فائنل فگر ہے. چاہیے تو یہ کہ پاکستان کے اپنے ادارے، پاکستان کی اپنی عدالت بھی اس پہ نوٹس لے رہی ہے، صوبائی گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، میڈیا بھی کوشش کر رہا ہے. لیکن اگر کمیشن UN کا آیا ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. مطلب یہ کمیشن بلایا کس نے؟ صاحب میرا آپ کی ایفرٹس کے اوپر سوال نہیں ہے، میرا سوال اس پہ ہے کہ یہ بلایا کس نے؟ کیا حکومت ناکام ہو گئی؟ کیا عدالتیں ناکام ہو گئیں؟ کیا یہ کمیٹیاں ناکام ہو گئیں؟ آپ نے UN کمیشن بلایا کیوں ہے؟ UN کمیشن کا مجھے اس کی ڈیٹیلز کا فرینکلی میں اس پہ جانے کے پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اس کو پریسائسلی بتا سکوں کہ یہ کس نے بلایا ہے. میں آپ کو یقیناً اس کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا ڈیٹیل آ جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کمیشن کے آ جانے سے بہت سارے وہ حقائق جو اس وقت تک جن کو کنٹروورشل گنا جاتا ہے وہ سامنے آ جائیں گے. ایکچوئل مسنگ پرسن سامنے آ جائیں گے، اس کی وجوہات سامنے آ جائیں گی. اور یہ کہنا کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے یا کوئی ادارہ فیل ہو گیا ہے یا عدالت فیل ہو گئی ہے، اس طرح نہیں. UN ہمارا ہی ایک، ہمارے ملکوں کا ایک فورم ہے، سبھی ملک ہم اس کے ایک ممبر ہیں. کل کو UN فورسز بھی آ جائیں گی، آپ کہیں گے کہ ہماری فورسز ہیں، نیوی ٹوپیوں والی وہ آ جائیں گی، تو پھر نہیں ہے. ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کے طور پہ اس سے پہلے ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی شہادت کے جو کیس تھا ہمارا، اس کے اوپر ہماری خواہش تھی کہ یہ جو فیصلہ ہے، جو انویسٹیگیشن، اس کی تو کوئی انویسٹیگیشن سامنے نہ آئی، اس کا کوئی قاتل کا پتہ نہ چلا. یہ کمیشن آ کے کیا کرے گا؟ کمیشن نے اپنے مینڈیٹ کے مطابق اپنا کام کر دیا اور وہ گورنمنٹ کو اس کی ڈیٹیل دے دی. گورنمنٹ نے اس کے اوپر کام کر کے ہماری JIT نے لوگوں کو پکڑا بھی ہے. اور یہ بھی آپ قوم کو پتا ہے کہ بی بی شہید کے قتل میں مین جو ملزم تھا، جو ٹارگٹ تھا، وہ بیت اللہ محسود، وہ مارا جا چکا ہے. باقی لوگ گرفتار ہیں، ایک آدھ شاید فرار ہے، اس کو بھی کوششیں کی جا رہی ہیں.
لیکن اس کے پیچھے ایک لمبے کوئی جو تانے بانے تھے اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے. آپ چونکہ حکومت پاکستان کے ترجمان ہیں اس لیے ہم یہ ایگزیکٹلی عوام پاکستان کی یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس کمیشن کو کہ بلانے اس کی رپورٹ کے جانے پاکستان کی بدنامی کے ہونے اور اگلی سٹیج میں پاکستان کو بنانا ریپبلک بنانے کی طرف ایک قدم ہے جو کہ آپ کی حکومت نے اٹھایا ہے. حکومت میں ہوتے ہوئے دیکھیے ہم نے کوئی ان کو انوائٹ نہیں کیا کہ ہم کو فیل ہو گئے تو ہم انوائٹ کر رہے ہیں. بنانا ریپبلک کی بات بہت عرصے سے ہمارے کچھ سیاستدانوں کو یہ شوق ہے کہ وہ انٹرنیشنل جو میڈیا میں جو ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے اس کو استعمال کر کے اپنے آرگومنٹ میں وزن ڈالنا چاہتے ہیں. پاکستان صحیح معنوں میں ایک وائبرنٹ کنٹری ہے. ٹھیک ہے بے شمار مسائل ہیں اور یہ بے شمار مسائل ہمارے اپنے پیدا کردہ نہیں ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کا اس میں بہت بڑا رول ہے. اس لیے میں ہمیشہ ہر فورم پہ کھڑا ہو کے یہ کہتا ہوں کہ آج پاکستان جس دہشت گردی کا شکار ہے اس میں وہ تمام مہذب ممالک جو آج ہم پہ الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس میں شامل رہے ہیں. آج ہمیں اس حالت میں بنانے میں ان کا کمال ہے. یہ جو اس میں کچھ دوست ہماروں کو یہ بھی خیال ہے دیکھیں پاکستان کو کوششیں تو بہت ہوئی. کچھ دور میں یہ بھی کوششیں ہوئی آسما کہ پاکستان کو دہشت گرد اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا جائے, پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹ کر دیا جائے. یہ ساری کوششیں پاکستان کے عوام نے اور ان کی لیڈرشپ نے ناکام کی ہے. مگر قاہرہ صاحب اس بات کی جسٹیفیکیشن تو کوئی نہیں ہے نا کہ آپ کی ایجنسیاں آپ کی ریاست آپ کے ریاست کے سارے ادارے ایک چیز کو حل کرنے کی کوشش میں ہیں اور آپ اس کوششوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی یو این کمیشن کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے پاکستان کے اندر یہ سارے کام کیجئے. نہیں اسما کوئی ہم دعوت نہیں دے رہے. دیکھیں نا اس میں بہت سارے اس کے کریکٹر اس کا سارے کرائسس کے بہت سارے کریکٹرز ہیں. ایک کریکٹر گورنمنٹ ہے, ایک وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے بہن بھائی ہیں, ایک وہ لوگ بھی ہیں جو اس سارے عمل کے اندر لڑائی میں ہیں, ایک وہ ہے جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں جو پاکستان کی گورنمنٹ کو یا پاکستان کی اسٹیٹ کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. مطلب ناراضگی کے کئی لیول ہیں. تو اس کو ایک عام اس لیول پہ کہ میں اور آپ کیا سوچ رہے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے اور ہمارا بیہیویئر اور ہمارا رسپانس رپلائی ٹو دی کوسچنز یا ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ بلوچ عوام کا بھی ہو جائے یا بلوچ وہ ان دکھے ہوئے نوجوانوں کو ہو جائے, یہ شاید مشکل ہوگا. ہمیں اس کو اس کی بیک گراؤنڈ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ آپ کی بد اعتمادی بھی ہے اداروں کے اوپر, ریاست کے اداروں کے اوپر. اسما یہ بات جو کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی بلوچستان کے ایشوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو اسلام آباد کے, لاہور کے, کراچی کے اس بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اس کے تجزیے بھی اسی طرح کرتے ہیں. بلوچستان کے حالات کی کمپلیکیشن اور وہاں کے نوجوان کی سوچ کو سمجھنے کے لیے آپ کو وہاں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ بد اعتمادی نہیں ہے. ہاں دیکھیں نا اگر فرض کریں ہمارے کچھ ساتھی ہمارے کچھ دوست بد اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں اور ایک نیوٹرل فورم جن پہ ان کا بھی اعتماد ہے میرا بھی اعتماد ہے وہ آگے کہہ دیتا ہے, وہ آگے فیصلہ کر دیتا ہے تو کوئی جرم نہیں ہوگا. سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ ہے قاہرہ صاحب, سپریم کورٹ اس کو ریزالو کر رہی ہے, آئی جی ایف سی کو بلاتی ہے, ایجنسیوں کو لائن حاضر کرتی ہے اور آپ نے یو این کمیشن بلا لیا اس کے اوپر. میں نے پہلے عرض کیا کہ مجھے ایگزیکٹ اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا, بٹ سپریم کورٹ جو کر رہی ہے, حکومت اس سے پہلے کر رہی ہے, ایجنسیز اس سے پہلے کر رہی ہے, سبھی کی یہ کلیکٹیو کوشش ہے.